بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیری 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت کے طور پر منائیں گے تاکہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جا سکے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 5 جنوری کو کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور سیمیناروں کا انعقاد کریں گے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے ضلع ریاسی کے علاقے کٹرا میں ویشنو دیوی چیئر لفٹ منصوبے کے خلاف ہڑتال منگل کو 7ویں روز بھی جاری رہی۔ ہڑتال کی وجہ سے علاقے میں معمولاتی زندگی مفلوج رہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر کے نوگام علاقے میں آئمہ مساجد کے لیے ہیلتھ کارڈ کا آغاز کیا ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قابض انتظامیہ کی طرف سے 13 جولائی کے یوم شہداء اور دیگر اہم دنوں کے موقع پہ تعطیلات کو آئندہ سال کی چھٹیوں کی فہرست سے خارج کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے کشمیریوں کی جبری گرفتاریوں اور نظر بندیوں کی جاری مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج اور خفیہ ایجنسیاں مقبوضہ علاقے میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کے دوران کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیری 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت کے طور پر منائیں گے تاکہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جا سکے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ 5 جنوری کو کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور سیمیناروں کا انعقاد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تصفیہ طلب مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی ساکھ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر عالمی ادارہ اپنی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جموں کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر مزید کسی تاخیر کے عمل درآمد کرائے۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کے سوال کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا۔ کشمیری 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت کے طور پر منائیں گے اور دیرینہ تنازع کشمیر کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے احتجاجی مظاہرے، ریلیاں، سیمینارز اور دیگر پروگرام منعقد کریں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا گیا۔ حریت ترجمان نے افسوس کا اظہار کیا کہ اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جس سے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد آزادی کو فوجی طاقت سے کچلنے کی بھارت کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوجیوں کو تعینات کر کے بھارت نے کشمیر کو ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں کو مقبوضہ علاقے میں نہتے کشمیریوں کے قتل عام کی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ وہ انسانیت کو فوجی بوٹوں تلے روند رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد بی جے پی اور RSS کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بھارت کشمیریوں کو ان کی املاک اور جائیدادوں سے محروم کر کے اور مقبوضہ کشمیر میں اپنا مذموم ہندوتوا ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے اسرائیلی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں غیر کشمیری ہندوؤں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے اجرا مقبوضہ علاقے میں اراضی خریدنے کی اجازت دی گئی ہے جس کا واحد مقصد جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت، منفرد شناخت اور ثقافت کو کمزور کرنا ہے۔ حریت ترجمان نے دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے متعلقہ ممالک میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کریں اور دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی طرف مبذول کرائیں۔ انہوں نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے کشمیریوں کی جبری گرفتاریوں اور نظر بندیوں کی جاری مہم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج اور خفیہ ایجنسیاں مقبوضہ علاقے میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور چھاپوں کے دوران کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انتقامی کارروائیوں کے خوف سے گمنام رہنے کو ترجیح دینے والے انسانی حقوق کے کارکنوں نے سری نگر میں میڈیا انٹرویوز میں کہا کہ حریت رہنماؤں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں اور عام کشمیریوں کو کالے قوانین کے تحت جھوٹے اور من گھڑت الزامات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قابض انتظامیہ کی انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں تقریباً 5000 کشمیری غیر قانونی طور پر قید ہیں۔
انسانی حقوق کے کارکنوں نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے بھارت نے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے اپنے وحشیانہ ہتھ کنڈوں پر عمل درآمد کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ جبری گرفتاریاں، دوران حراست تشدد اور لوگوں کو ہراساں کرنا مودی حکومت کا معمول بن گیا ہے، جس سے کشمیریوں کو محکوم رکھنے میں ناکامی پر مودی حکومت کی مایوسی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی طاقت اور کالے قوانین کے بے دریغ استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کو تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے بامعنی مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کارکنوں کے مطابق مسلسل ظلم و تشدد کے باوجود کشمیری بھارتی تصرف سے آزادی کے لیے پرعزم ہیں اور ان میں سے بیشتر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی پالیسیوں کو بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی گرفتاریوں کا سلسلہ بند کرانے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت کے ظالمانہ ہتھ کنڈے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے میں ناکام رہیں گے اور عالمی برادری کو بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اس کے ظالمانہ اقدامات پر جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے 2 مختلف اضلاع سے 2 شہریوں کی لاشیں ملی ہیں۔ ایک لاپتہ نوجوان عمر یاسین شاہ کی لاش ضلع رامبن کے علاقے گڈول میں ایک گاڑی سے ملی۔ عمر یاسین کا تعلق سری نگر کے علاقے نوگام سے تھا اور وہ مبینہ طور پر 22 دسمبر سے لاپتہ تھا۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ ضلع کولگام کے علاقے کھڑوانی میں ایک کشمیری کی لاش درخت سے لٹکی ہوئی پائی گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے لاش کی موجودگی کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے لاش کو قانونی کارروائی کے لیے تحویل میں لے لیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع ریاسی کے علاقے کٹرا میں ویشنو دیوی چیئر لفٹ منصوبے کے خلاف ہڑتال منگل کو 7ویں روز بھی جاری رہی۔ ہڑتال کی وجہ سے علاقے میں معمولاتی زندگی مفلوج رہے۔ علاقے میں دکانیں اور ٹرانسپورٹ معطل رہی، جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شری ماتا ویشنو دیوی سنگھرش سمیتی کے زیر اہتمام احتجاج میں کئی نوجوان بھوک ہڑتال بھی کر رہے ہیں۔ بھوک ہڑتال کرنے والے نوجوان بھوپندر سنگھ اور سوہن چند سمیت 18 زیر حراست ارکان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھوپندر سنگھ کی اہلیہ شیوانی جمال کی قیادت میں مظاہرین نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اگر نظر بندوں کی رہائی اور منصوبے کو فوری طور پر بند کرنے کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو وہ اپنے احتجاج میں تیزی لائیں گے۔ سنگھرش سمیتی کے مطابق یہ منصوبہ یاترا کے روایتی راستے اور مقامی معیشت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ خبریں آپ صدائے حریت جموں کشمیر سے سن رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے سری نگر کے نوگام علاقے میں ائمہ مساجد کے لیے ہیلتھ کارڈ کا آغاز کیا ہے۔ سری نگر کے ایک نجی ہسپتال کی جانب سے متعارف کرائے گئے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی مساجد کے امام صاحبان مفت طبی معائنے، تشخیص، ماہرین صحت سے مشاورت اور علاج کی جدید سہولیات تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ میر وائز نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے ائمہ مساجد کے اہل خانہ تک اس سہولت کو توسیع دینے پر زور دیا۔ ادھر نیشنل کانفرنس نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قابض انتظامیہ کی طرف سے 13 جولائی کے یوم شہداء اور دیگر اہم دنوں کے موقع پہ تعطیلات کو آئندہ سال کی چھٹیوں کی فہرست سے خارج کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد 13 جولائی کو یوم شہداء کے موقع پہ تعطیلات کو منسوخ کر دیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان تنویر صادق نے لیفٹیننٹ گورنر کے اس فیصلے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی زیر قیادت قابض انتظامیہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جمہوری جدوجہد اور تاریخ کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ یوم شہداء 13 جولائی 1931 میں ڈوگرا مہاراجہ کی فوج کی طرف سے شہید ہونے والے 23 کشمیریوں کی یاد منایا جاتا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے لیڈر محمد یوسف تارگامی نے بھی قابض انتظامیہ کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کو مسخ کرنے کی ایک کوشش قرار دیا۔